علم العروض میں زحاف اور علت کی اصطلاحات بھی استعمال ہوتی رہتی ہیں، تو آئیے ہم اس زحاف اور علت کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں تو ویسے زحاف اور علت میں فرق ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل علم العروض کے اس جدید جو اصطلاحات ہیں ان میں زحاف اور علت ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو زحاف کسی رکن میں کمی بیشی کرنے یا سبب خفیف کو سبب ثقیل سے بدل لینے یا سبب ثقیل کو خفیف کے ساتھ بدل دینے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کو زحاف کہتے ہیں۔ پھر اس زحاف کی بھی مزید قسمیں ہیں، حذف اور کسر۔ کبھی تو کلمے کو سرے سے حذف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو وہ زحاف کی قسم حذف ہے، یعنی کلمے میں تبدیلی تو ضرور آئی ہے لیکن وہ تبدیلی حذف کی صورت میں آئی ہے۔ اور کبھی وہ تبدیلی حذف کے ساتھ نہیں ہوتی، کسر کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی ایک ممدود کو چھوٹا کر دیتے ہیں، مکسور کر دیتے ہیں، تو یہ زحاف کسر ہوتا ہے۔ تو عربی کی کتابوں میں جو علم العروض کی کتابیں ہیں، میزان الذهب ہے، محیط الدائرہ وغیرہ ہیں، تو ان میں زحاف کی دو قسمیں بنیادی طور پر زحاف مفرد اور زحاف مرکب۔ علت کی بھی دو قسمیں، علت بزیادت اور علت بالنقص۔ تو زحاف مفرد جو ہے اس کی 8 قسمیں ہمیں بڑی کتب میں ملتی ہیں۔ تو زحاف کی پہلی قسم زحاف مفرد، اور اس مفرد کی 8 قسموں میں سے 8 صورتوں میں سے پہلی صورت اضمار ہے، یعنی اضمار کیا ہے کہ ہوا تسکین الثانی المتحرک، دوسرے متحرک حرف کو ساکن کر دینا، جیسے موتا فاعلون میں موتا کی جو دوسرا حرف ہے موتا کی تا، اس تا متحرک کو ساکن کر کے موتا فاعلون کی بجائے مت فاعلون پڑھا جائے، یہ اضمار ہے، اور تبدیلی آئی ہے تو یہ زحاف ہے۔ اور دوسری صورت خابن، یعنی ہوا حذف الثانی، دوسرے ساکن حرف کو سرے سے حذف کر دینا، جیسے فاعلون میں فا دوسرا جو ساکن حرف الف پڑھے اس کو سرے سے گرا کر فاعلون کی بجائے فاعلون کر دیا جائے، تو یہ خابن ہے۔ ایک واکس کی اصطلاح ہے، یعنی دوسرے متحرک حرف کو حذف کر دینا۔ اس خابن میں تو دوسرے ساکن کو حذف کیا تھا، اس واکس میں دوسرے متحرک کو حذف کر دیا جائے، جیسے موتا فاعلون کی بجائے تا کو گرا کر مفاعلون کر دیا جائے۔ چوتھی صورت تج کی، تے کیا ہے کہ چوتھے ساکن کو حذف کر دیا جائے، یعنی مستفعلون میں چوتھا حرف ہے میم سین تا فا، اس فا کو سرے سے گرا دیں، مستفعلون کی بجائے مستعلون بنا دیا جائے، تو یہ تج ہے۔ پانچویں صورت عصب کی، یعنی ہوا تسکین الخامس المتحرک، پانچویں متحرک کو ساکن کر دیا جائے، جیسے مفاعلتن ہے، تو مفاعلتن میں پانچواں میم فا الف عین لام، جو لام ساکن پڑھا ہے، لام متحرک پڑھا ہے، اس کو ساکن کر دینا۔ مفاعلتن، مفاعلتن کی بجائے مفاعلتن پڑھا جائے تو یہ عصب کہلاتا ہے۔ تو چھٹی صورت قبض کی ہے، یعنی ہوا حذف الخامس ساکن، پانچویں ساکن کو سرے سے حذف کر دینا، جیسے فعولون، تو فعولون میں نون جو پڑا ہے آخری یہ پانچواں ہے اور یہ ساکن، اس کو گرا دیں، فعولون کی بجائے فعولو پڑھ دیا جائے، تو یہ قبض ہے۔ اور عقل ساتویں قسم ہے، صورت ہے، یعنی ہوا حذف الخامس المتحرک، پانچویں متحرک کو گرا دینا، جیسے مفاعلتون میں تا پانچویں پہ پڑھی ہے، اس کو گرا کر مفاعلن کر دیا جائے۔ اور کف آٹھویں قسم ہے، یعنی ساتویں ساکن کو حذف کر دینا، جیسے مفاعیلون میں نون کو حذف کر دیں، مفاعیلو بنا دیں، تو یہ زحاف مفرد جو تھا ہمارے پاس، یہ زحاف کی پہلی قسم زحاف مفرد تھا، اس کی 8 قسمیں تھیں۔ اب جو ہے وہ ہے زحاف مرکب، تو زحاف مرکب کی 4 قسمیں ہیں۔ ان 4 قسموں میں سے پہلی کیا ہے، زحاف مرکب کی خبل،
اور خبل جو ہے یہ خبن اور تج سے مرکب ہے، جیسے سین مستفعلون میں سین اور فا کو حذف کر دیا جائے تو یہ موتعلون بن جائے، تو یہ موتعلون فاعلتون کی طرف منتقل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ہم نے خبن بھی کرنا ہے اور ہم نے تے سے بھی کام لینا ہے۔ اسی طرح دوسری اس کی قسم خزل ہے۔ خزل میں یہ اضمار اور تے سے مرکب ہے۔ تو تیسری صورت شکل ہے، یہ خبن اور کف سے مرکب ہے، اور چوتھی صورت نقص ہے۔ اس میں کون سی دو صورتیں مرکب ہوئی ہیں؟ یہ عصب اور کف مرکب ہے۔ تو آگے علت ہے، تو علت کی بھی دو قسمیں ہیں، علت بالنقص، علت بالزیادہ۔ تو علت بالزیادہ کی تین قسمیں، ترفیل، تسجیل اور تسبیغ۔ ترفیل یہ ہے کہ سبب خفیف کو زیادہ کر دینا اس کلمے میں جس کے آخر میں وطد مجموع ہے، اور تسجیل کے حرف ساکن کو بڑھا دینا۔ تسبیغ ہے حرف ساکن کو بڑھا دینا اس کلمے میں کہ جس کے آخر میں سبب خفیف ہے۔ علل نقص جو ہے، کمی والی علت کی صورتیں، یہ 9 ہیں۔ ان میں پہلی قسم حذف ہے، دوسری قسم قطف ہے، تیسری کسر ہے، چوتھی قطع ہے، پانچویں تشعیث ہے، چھٹی حذر ہے، ساتویں سلم ہے، آٹھویں قصف ہے اور نویں وقف ہے۔